لیکن جناب انس فرماتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی۔ حضور نے بھیجا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بلانے گیا، بچہ تھا چھوٹا سا، رستے میں بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا، محو ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا وقت کا۔ حضور نے جب مجھے بھیجا تو فرمایا جلدی جانا اور جلدی آنا۔ اب مجھے خبر ہی نہیں، بڑی دیر ہو گئی۔ حضور وہاں انتظار کر کر کے خود تشریف لائے۔ کہتے جب نبی پاک آئے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور نے جب مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا، میری اچانک نظر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ حضور نے تو کہا تھا جلدی آنا، اور میں یہاں کھیلنے لگا، یہاں اتنا الجھا کہ مجھے خیال نہیں رہا کس کام آیا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں ڈرنے لگا، جیسے جیسے حضور قریب آتے میری ٹانگیں کانپتی۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک قریب آئے تو قربان جاؤں معصوم آمنہ کے، فرماتے ہیں حضور نے میری گردن پہ تھپکی دی اور حضور نے ہنس کے فرمایا او بھائی لگتا ہے تو کھیل میں گم ہوا ہے تو تجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے کس کام بھیجا تھا، تجھے یاد ہی نہیں رہا۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا، میں ابھی جاتا ہوں۔ کیا انداز ہے، کیا شفقت ہے، کیا رنگ ہے۔ حضور میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں یار تو کھیل میں خود ہی چلا جاتا، تو کھیل یہاں میں خود جاتا۔ یہ اعزاز، یہ فضیلت، یہ درجہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا، یہ کس نے اتنا۔ میرے بھائی مزدور کو حضور نے اعزاز دیا۔ نبی پاک اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کے ساتھ اس نے سلوک کرتے، محبت کرتے، پیار کرتے۔ ایک بوڑھی اماں تھی جو مسجد میں جھاڑو دینے کی مزدوری کرتی تھی۔ کیا کام کرتی تھی؟ دعا کریں اللہ ہم سب کو مسجد کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے۔ بوڑھی اماں تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، نوکری کرتی تھی، بیمار ہو گئی۔ بخاری شریف میں موجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روز تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دن میں 2 مرتبہ حضور تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک شام نبی پاک نے فرمایا اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں رات کے وقت ان کا انتقال ہوا، ٹھنڈ کا موسم تھا، ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، ہم نے دفن کر دیا۔ سویرے اللہ کے حبیب نے پوچھا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ حضور سردی بڑی تھی۔ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازوں میں؟ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازے میں؟ یہاں تو اب جنازے بھی سیاسی ہو گئے ہیں، اب تو کوئی بہت بڑا امیر آدمی فوت ہو جائے تو وہاں رش ہوتا ہے، وہاں رش ہوتا ہے، غریبوں کا تو جنازہ بھی کوئی نہیں پڑتا۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تمہیں اس کے اعزاز کا نہیں پتا؟ وہ مزدور تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، تم نے خبر ہی نہیں دی؟ حضور وصال ہو گیا، فرمایا چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضور سارا کچھ جانتے ہیں لیکن یہ ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ ایک مزدور کی شان واضح ہو جائے۔ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم قبر پہ لے گئے تو میرے نبی نے فرمایا صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ میں دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا، اس وقت ہو سکتا ہے جب وارث نے نہ پڑھاؤ، پھر دوسرا جنازہ جائز ہے۔ وارث نہ پڑھے تو اس سے پہلے 20 جنازے بھی ہو جائیں تو جب وارث پڑھ لے پھر دوسرا جنازہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے دوسرا جنازہ اس لیے پڑھا ہے کہ حضور اپنی ساری امت کے وارث ہیں، نبی پاک ساری امت کے وارث ہیں۔ فرمایا پر بناؤ صفے میں جنازہ پڑھاتا ہوں۔ مزدور کو اعزاز دیا، پیار کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرا دل کیا تھا کہ میں غریب ہو جاؤں۔ کیا ہو جاؤں؟ آپ اپنے لیے دعا نہ کریں لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے الفاظ تو دہرائیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا میں اللہ، ایک دن میرا، بڑے امیر آدمی تھے نا، صحابہ میں سب سے زیادہ امیر، فرمانے لگے ایک دن میرا دل کیا میں غریب ہو جاؤں، غربت پسند کر لوں۔ اصل میں غریب کو اپنی شان کا نہیں نہ پتا، اسے جس دن پتا چل گیا کہ میں غریب کی عظمت کتنی ہے، غریب ہر وقت اپنے آپ کو کوستا ہی رہتا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بڑے کا قصور نہیں کہ اس نے تجھے چھوٹا جانا ہے، یہ تیرا قصور ہے۔ تو احساس کمتری میں کیوں مبتلا ہوا؟ تو نے اپنے آپ کو چھوٹا کیوں جانا؟ تو نے اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھا؟ تو نے کیوں سمجھا کہ میں مزدور ہوں تو میری عزت ہی کوئی نہیں، میرا مقام کوئی نہیں؟ کیوں تو نے ایسا سمجھا اپنے لیے؟ حضرت عبد الرحمن، میرے بھائی یاد رکھیں جب غریب کو پتا چلے میری شان کیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا میں غریبوں کے بیچ آیا ہوں، میں غریبوں میں رہا ہوں، میرے دائیں بائیں غریب رہتے ہیں،
اور قیامت کے دن جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے پیچھے غریب لوگ ہی ہوں گے، میں غریبوں کے ساتھ مل کے جنت میں جاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا، یہ سب سے امیر تھے صحابہ میں، اور حضور نے فرمایا تو پکا جنتی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس لیے کہ جتنا مال ہے اتنا حساب بھی تو دینا ہے نا، پکے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک دیہڑے دل کیا تھا کہ میں ماڑا ہوتا، میں غریب ہوتا، یہ دل کیا میرا۔ کہا کس طرح؟ فرمانے لگے ایک مزدور صحابی تھے، حضرت سعد انصاری نام تھا، وہ حضور سے ملنے آئے، جب انہوں نے ہاتھ ملایا نا نبی پاک سے تو حضور نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ غریبوں کمال کر دی میرے مصطفیٰ کریم نے، نبی پاک نے ہاتھ تھاما، حضور نے ہاتھ، آپ کو اس بات کی لذت نہیں آئی شاید، نبی پاک نے ہاتھ تھاما مزدور کا، مزدور کہتا میں نے چھڑانا چاہا تو حضور نے پکڑ لیا دبا کے، اور جب تھام لیا تو میں ٹھہر گیا، میں اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا، حضور نے میرا ہاتھ کھولا، کہتے ہیں ہاتھ پہ چھالے تھے، جگہ جگہ چھالے بنے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کھول کے فرمایا سعد یہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور غریب ہوں، بوڑھے ماں باپ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہن بھائیوں کی حقوق ہیں، بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ دینا ہوتا ہے، یا رسول اللہ پھاوڑا لے کے، کئی لے کے، کدال لے کے، بیلچا لے کے مزدوری کرتا ہوں، میدان میں نکلتا ہوں، صبح سے گیا تھا اب آیا ہوں، ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں جس کے قدم چومنے کو دنیا ترسے، اس رسول نے سر مبارک جھکایا اور غریب کے ہاتھ کو چوم لیا، نبی پاک نے بوسہ دیا اور پھر فرمایا کیا؟ فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے خدا بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ بھی محبت فرماتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا وہ ہاتھ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا، تو مزدور کو پھر ناز کرنا چاہیے کہ پریشان رہنا چاہیے؟ بولے نا، مزدور کو ناز کرنا چاہیے نا، اس کو اپنا ہاتھ کھول کھول کے دیکھنا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا فرمایا جس سے رب بھی پیار کرتا ہے، مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں، اسے تو اعزاز سمجھنا چاہیے، فضیلت جاننی چاہیے، اسے تو ناز کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے۔ کسان جو کھیتوں میں مزدوری کر رہا ہے، وہ مزدور جو کسی فیکٹری میں گیا ہے، رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہے، اسے تو میرے بھائی ناز کرنا چاہیے، اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی۔ ترستے ہوئے غریب، جان بوجھ کے اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہوئے لوگ اگر جان جائیں کہ فضیلت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور پھر غلام کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے۔ ایک یہودی کا بیٹا نبی پاک کی خدمت کرتا تھا، اکثر یہودی کا بچہ، وہ بیمار ہو گیا، روز آتا تھا، چھوٹے موٹے کام کرتا تھا، بیمار ہو گیا، حضور نے فرمایا چلو تیمارداری کرنے چلتے ہیں۔ کس کی؟ جی غلام کی، نوکر کی؟ یہاں صاحب کہتے ہیں 5000 روپیہ لے جاؤ، وہ بڑے احسان کے ساتھ 5000 روپیہ لے جاؤ اور دے آنا، اور اسے کہنا سر جی پوچھ رہے تھے تیرا کیا حال ہے، وہ بات ختم ہو گئی۔ حضور بنفس نفیس گئے اور غریب کا گھر تھا، وہ یہودی باہر نکلا جس کا بیٹا بیمار تھا، تو کہتا جب دروازے پہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو کھڑے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، میں نے کہا حضور مجھ غریب کی کٹیا میں کیسے آئے؟ اور میں تجھے پتا ہے نا تیرا بچہ میری نوکری کرتا تھا، یا کبھی بیمار ہو گیا میں تیمارداری کرنے آیا ہوں۔ وہ یہودی کہتا مجھے خیال یقین ہی نہ آئے کہ میرے گھر میں حضور، تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، میرے گھر میں حضور آئے۔ کہتے کہاں ہے ہمارا پیارا؟ حضور وہ لیٹا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک سرانے گئے تو اس کا آخری وقت تھا، تھوڑا سا ٹائم تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو میری نوکری کرتا تھا، آج میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں۔ غلاموں سنو، جو رسول اللہ کی نوکری کرے آخری وقت آئے تو اللہ کے رسول پہنچ جایا کرتے ہیں، حضور پہنچ جایا کرتے ہیں۔ نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ حضور پہنچ جاتے ہیں، نبی پاک تشریف لائے، بیٹھے سرانے، حضور نے جب اپنا برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا، آنکھیں کھولی، حضور نے فرمایا چل کلمہ پڑھ جا، چل میرا کلمہ پڑھ جا۔ ساری دنیا در رسول پہ آ کے کلمہ پڑھے اور حضور اسے کلمہ پڑھانے گھر تشریف لے گئے۔ یہ ایک مزدور کو، ایک محنت کرنے والے کو اعزاز دیا، گھر گئے کلمہ پڑھ لے۔
اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور والدہ کی طرف دیکھا، ماں باپ یہودی ہیں، رونے لگے، کہنے لگے بیٹا یہ ہم سے زیادہ بڑھ کر تیرے حق میں خیر خواہ ہے، جیسے کہتے ہیں کر لے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور حضور کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگا، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ شارحین کہتے ہیں جب نبی پاک وہاں سے نکلے تو حضور نے فرمایا اٹھاؤ اس کی میت کو۔ ماں باپ کہنے لگے کہاں لے جانا ہے؟ فرمایا ہم اپنے طریقے کے مطابق غسل کفن کریں گے، اس لیے کہ جو کلمہ پڑھ جائے پھر وہ میرا ہو جایا کرتا ہے، میرا ہو جایا کرتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں، مزدور کو حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں میں حضور کو وضو کراتا تھا، رات کا وضو میری ذمہ داری تھی، صرف ایک وضو رات کا۔ ہمارے ہاں تو 25 سال مزدور مزدوری کر کے چلا جاتا ہے، پر وہ مزدور ہی رہتا ہے، وہ مزدور ہے، اس کا کوئی اعزاز نہیں، کوئی اس کے لیے وہ کہتے ہیں اب بابا جی آپ کو کھانسی زیادہ آتی ہے، اپنے بیٹے کو لگا دیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، اب آپ کام نہیں کر سکتے۔ 25 سال نوکری کی، ملا کیا؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں وضو کراتا تھا رات کا، میرے نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ میرے پاس حسن ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، میں نے یار مناؤن دا ٹانگ بھی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرا دن آیا تو میں وضو کرانے پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کون رشتہ دے گا؟ وہی 3 باتیں دہرائی، نہ پیسے ہیں، نہ حسن ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ مکان ہے۔ فرمایا حضور نے تیسرے دن پھر کہا، جب دوسرا دن ہوا نا تو حضور نے کہا، حضور خاموش ہوئے میرے جواب پر۔ میں نے کہا یار کتنا بیوقوف ہوں، حضور روز پوچھتے ہیں اور میں جواب ہی نہیں دیتا۔ کہتے ہیں تیسرے دن میں نے ارادہ کیا آج نبی پاک پوچھیں گے تو میں کہوں گا حضور جیسے دل کرتا ویسے ہی کرا دیں۔ کہتے ہیں تیسرے دن میں گیا، سارا وضو کرا لیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی نہیں۔ میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ آج پوچھیں گے تو بتا دوں گا، حضور نے پوچھا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں وضو مکمل ہو گیا، میں دروازے تک چلا گیا تو مصطفیٰ نے آواز دی، فرمایا واپس پلٹ نہ، میں پلٹا تو حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں کھل کے مسکرایا، میں نے کہا محبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں، کیا انداز محبت ہے، حضور مہربانی کریں کرا دیں۔ فرمایا فلاں سردار کے پاس جا، ایک وضو کراتے ہیں، اور اعزاز حضور نے کتنا دیا، جا سردار کے پاس اور اسے جا کے کہہ کہ اللہ کے رسول فرماتے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ فرماتے میں گیا، ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی، وہ کہنے لگا میں شام کو خود نبی پاک کی بارگاہ میں آؤں گا۔ کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بچی پردے کی اوٹ سے بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا، ابا جی آپ کو میری فکر ہے، اماں جی میری فکر ہے، میری فکر نہ کریں، اور یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے، یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے۔ آپ مجھے حوالے کریں نبی پاک کے، حضور کے حوالے کریں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں حضور نے میری شادی کا بندوبست کیا۔ حضرت بریدہ اسلمی سے کہا کہ تو اس کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لا۔ حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تو اس کے لیے ایک کمرے کا حجرے کا بندوبست کر۔ حضرت عثمان غنی سے کہا تو نے ولیمہ کرانا اس کا۔ فرمایا میں تو تھوڑی نوکری کرتا تھا، مصطفیٰ نے ساری زندگی کا ہی بندوبست فرما دیا۔ یہ مزدور کے ساتھ حضور کا انداز ہے۔ پہلے میں نے شروع میں کہا کہ مزدور اس بات کو سمجھتا ہی نہیں کہ اس کا مقام کتنا، وہ اس بات کو جانتا ہی نہیں اللہ نے اسے اعزاز کتنا دیا ہے۔ ملت کا جوان سب سے پہلے تو کبھی کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھے، اور یہ بات یاد رکھ لیں، درجنوں بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں ایک موٹی بات بیان کر رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر؟ جس کی توجہ دوسروں کی جیب پہ ہوتی ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ کاہل لوگ جو زندگی میں صرف ہاتھ پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے دامن میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا، ان کے حصے میں سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آتا، اور جو اپنی بازو کی قوت کے زور پر، اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، اپنے لیے خود جینا سیکھیں، ملت کے لیے کچھ کرنا سیکھیں۔ معاشرے کے اندر اس سے ادھار پکڑ کے اس کو دے دیا تو اس سے پکڑ کے اس کو دے دیا، 2 دن اس کے پاس چلے گئے لینے تو 4 دن اس کے پاس چلے گئے، کبھی کو دوست باہر سے آ گیا تو اس کے پیچھے بھاگنے لگے، چاپلوسی کرنے لگے، 2-4 جوڑوں کی خاطر، ایک موبائل کی خاطر، چھوڑیں اس دھندے سے باہر آئیں۔ میں نے کہا ایک پیشہ برا ہے، ایک پیشہ، اور وہ ہے ہاتھ پھیلانا، باقی کوئی پیشہ برا نہیں۔ 18 گھنٹے مزدوری کرو، نکلو باہر، نکلو میدان میں آؤ، جدوجہد کرو،
مزدوری کرو جب تیرا ہاتھ مزدوری تک جائے. اور یاد رکھو رزق حلال کھانا ہے اور رزق حلال ہی کھلانا ہے. یہ وقار ہے. رزق حلال مومن کا وقار ہے. جو لوگ لقمہ حرام کھاتے ہیں وہ اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں, روحانی طاقتیں کھو بیٹھتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا نماز میں دل نہ لگے, جس کا مسجد جانے کو دل نہ کرے, جس کا عبادت پہ توجہ نہ ہو, جس کا دین کی طرف رغبت نہ ہو, اسے غور کرنا چاہیے کہ اس کا کہیں رزق میں لقمہ حرام تو شامل نہیں ہو گیا. فرمایا جب لقمہ حرام شامل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی معرفت کا نور چھین لیتا ہے, پھر انسان کی زبان سے تاثیر چلی جاتی, پھر اس سے سجدوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ روٹ جاتی ہے, درود و سلام کے ذائقے نصیب نہیں ہوتے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا, یا رب یا رب یا رب یا رب کہہ رہا تھا. نبی پاک نے فرمایا یہ قیامت تک بھی دعا مانگے تو اس کی قبول نہیں ہوگی. صحابہ نے کہا حضور آپ تو رحمت للعالمین ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. نبی پاک نے فرمایا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی حرام پیسوں کے ہیں, اور جو اس نے کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے, اور جو پیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے. کیسے اس کی التجا اس کی بارگاہ میں قبول ہوگی جب یہ لباس سے لے کر خوراک تک اور خوراک سے لے کر مشروب تک ہر چیز ناجائز پیسے, تو معرفت کا حسن کیسے پیدا ہوگا؟ فجر میں آنکھ کیسے کھلے گی؟ قرآن پاک کی طرف دل کیسے جائے جب تیرے اندر رزق حلال جاتا ہے؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں تو محنت کر کے حلال کی روٹی کھا, وہ تیرے وجود کے اندر جا کے نور بن جائے گی, اور ایسا نور بنے گی کہ وہ روٹی تجھے صبح خود جگا کے بیدار کرا کے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے گی. رزق حلال کھائیں, محنت کریں, جدوجہد کریں. حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا. کسی شخص نے ایک دن حاتم طائی سے پوچھا کہ تو نے کبھی اپنے سے بھی بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے اپنے شہر کا ایک بابا دیکھا تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے, مجھ سے بھی زیادہ سخی, مجھ سے بھی زیادہ تھا. تجھ سے زیادہ؟ کہنے لگے میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی, چھوٹے بڑے امیر غریب سارے آئے, دعوت پکائی سارے شہر کی, سب لوگ آئے, ہر آدمی کو میں نے بلایا, علماء کو, ادیبوں کو, شاعروں کو, تاجروں کو, صنعت کاروں کو, سب کو دعوت دی. میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح پلٹ کے کوئی رہ تو نہیں گیا جو آیا نہ ہو. چہرے پہ میں نے نقاب ڈالا اور میں باہر نکلا. ایک ضعیف بزرگ لکڑ آ رہا, جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے. میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا بابا تجھے نہیں پتا آج حاتم طائی کی دعوت ہے, تو نہیں گیا؟ کہنے لگا بیٹا مجھے خبر آئی تھی, اطلاع ملی تھی, پر میں نہیں گیا. تو کیوں نہیں گیا؟ کہنے لگے مجھے ہاتھ کی کمائی کر کے کھانے کا چسکا لگ گیا ہے, مزہ لگ گیا ہے ہاتھ کی کمائی کھانے کا. اب مجھے دوسرے کے دسترخوان پر ذائقہ نصیب, ہمارے معاشرے کا تو المیہ ہے, لوگوں کو لذت ہی دوسرے کے دسترخوان پہ آتی, مفت کی روٹی کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے. مجھے اپنے ہاتھ کی کمائی کا ذائقہ لگ گیا ہے, اب میں وہاں نہیں جاتا. کہتے ہیں میں پلٹنے لگا تو بابے نے بلایا, کہنے لگا ادھر آ یار. میں گیا تو اس نے 5 آنے نکالے. کہنے لگا حاتم طائی کا جو بندہ لنگر پکانے والا ہوا نا, یہ 5 آنے اسے دے دینا, حاتم طائی کو ضرورت نہیں میرے پیسوں, تو بڑا امیر آدمی ہے, یہ اس کو دے دینا 5 آنے لنگر والے کو. اور اس کو کہنا بڑے بڑے نیک لوگ آئے ہیں دعوت میں, 5 آنے میرے بھی شامل کر لیں, اور میرے ہاتھ کی کمائی چلو میری بھی روٹی کوئی کھا لے گا, کوئی اچھا آدمی میرے حصے کے میرے دیے ہوئے پیسوں سے لقمہ کھا لے گا تو اجر مل جائے گا. حاتم طائی کہتے ہیں میں نے کھینچ کے نقاب اتارا اور بابے کو کہا یار سینے سے لگ جا, میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں, تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے, تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے, تیرے اندر اتنی خودداری عزت نفس. میرے بھائی جس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اس کا سمٹے گا نہیں, جس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اس کا سمٹے گا نہیں. جس آدمی نے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ کھول لیا اس نے اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھول لیا. سوال کا مجھے دے دو, مجھے دو. کہ اسلام ایک پیشے کو ناپسند کرتا ہے اور وہ ہے مانگنے کا پیشہ, ہاتھ پھیلانے کا پیشہ, سوال کرنے کا پیشہ, اس کو ناپسند کیا ہے. باقی تو میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو محنت کر کے روزی کماتا ہے تو پھر تو معمولی آدمی نہیں, پھر تو اللہ کا محبوب بن گیا ہے, پھر تو اللہ کا, پھر تو محبوب الہی ہو گیا ہے, تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت فرماتا ہے. اگر تو محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے, روزگار کے لیے نکلتا ہے, پھر تو اللہ کا محبوب ہے. نبی کریم
अलैहिस्सलाम ने मजदूर को जो सबसे बड़ा दर्जा अता फरमाया, सबसे बड़ा मकाम अता फरमाया, वो ये है, किसी सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छा खाना कौन सा है? तो हुजूर ने फरमाया वो खाना जो बंदा अपने दो हाथों से मजदूरी करके खाता है, वो खाना सबसे अच्छा है। फरमाया अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मजदूरी करते। और फिर नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें अता फरमाया, उस दीन को हुजूर ने कोई पंडितों और जोगियों का दीन नहीं बनाया कि तुम बस गार के अंदर चले जाओ, अल्लाह अल्लाह करो, मेरी तरफ देखिएगा। ये नहीं फरमाया कि तुम बस ठीक है आ जाओ मस्जिद तस्बीह पकड़ लो, कोई और काम ना करो, बल्कि हुक्म दिया है कि कसबे माश करो, मेहनत करो, जद्दोजहद करो, हाथ हिलाओ। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा वजअलना लैला लिबासा, रात तुम्हारी पर्दा पोशी के लिए बनाई गई है, रात तुम्हारी पर्दा पोशी के, वजअलना नहारा माशा, और फरमाया दिन तुम्हारे रिस्क कमाने के लिए बनाया गया, जद्दोजहद के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एक नौजवान से मुलाकात हुई तो फरमाया तू क्या करता है? कहने लगा मैं इबादत करता हूं। तो फरमाया खाता कहां से है? कहने लगा मेरा भाई कमाई करता है तो वो मुझे उसमें से हिस्सा देता है। तो आप फरमाने लगे फिर तू इबादत गुजार नहीं, तेरा वो भाई तुझसे ज्यादा इबादत गुजार है, जो तेरे लिए ये बंदोबस्त करता है, जो तुझे ये जद्दोजहद करके देता है, वो तेरे लिए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में शौक दिलाया सहाबा, मेहनत करने का शौक। हमारे मुआशरे के अंदर लोग दूसरे की कमाई पर वक्त गुजारना चाहते हैं, दूसरे के माल पर नजर रखते हैं, मुझे कुछ ससुराल से मिल जाए, कुछ मुझे रिश्तेदारों से मिल जाए, कुछ मुझे दोस्त अहबाब से मिल जाए, कुछ मुझे बाकी जगहों से मिल जाए। लोग मुख्तलिफ जगहों पे नजर रखते हैं और मुख्तलिफ हीलों और बहानों के साथ दूसरे का माल हड़प करने की कोशिश करते हैं। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो दिलाई सहाबा को, मिजाज अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत उमर की बात कर रहा था, पहले उसको मुकम्मल करूं। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शौक दिलाया सहाबा को। तो एक दिन आप गुजर रहे थे तो एक सहाबी वो दरख्त लगा रहे थे, अपने हाथ से दरख्त लगा रहे थे। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो देखकर फरमाने लगे तुझे मुबारक हो, तुझे। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला तेरी इज्जत भी बढ़ा देगा और तेरी मोहताजी भी दूर फरमा देगा, इसलिए कि तू मेहनत कर रहा है, तू जद्दोजहद कर रहा है, तू अपने हाथ से कोशिश कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तेरा रिस्क भी बढ़ा देगा और अल्लाह तेरी इज्जत में भी इजाफा करेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदल करने वाले बादशाह के साथ जो आदमी जिहाद के लिए निकले उसका दीन में सबसे बड़ा दर्जा है। अदल करने वाले हुक्मरान के साथ जो जिहाद के लिए निकले उसका सबसे बड़ा दर्जा है। फरमाया मेरा वो गुलाम जो सुबह से लेकर शाम तक एक दिन रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत करता है, फरमाया एक पूरा साल आदिल अदल करने वाले बादशाह के साथ जिहाद करने से अल्लाह एक दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर को ज्यादा सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह उसे ज्यादा अजर देगा, इसलिए कि वो जद्दोजहद कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, मैदाने अमल में निकला हुआ है। मजदूर को एक तो काहिली बड़ी है। हर चौथा नौजवान जिसको हम देखते हैं उसको पूछते तो क्या करता है, तो कागज जमा कराए हैं बाहर जाने के लिए। तो सालों बीत गए, बस वो ना कागज निकले ना साहब बाहर गए। भाई कोई काम कर लें तो कहते हैं मेरे अब्बा जी को 2-4 करोड़ रुपया दे देंगे तो कुछ कर लेंगे, अगर ना दिया तो फिर देखेंगे दाएं बाएं। और इस जुल्म ने, इस ज्यादती ने गुनाह के दरवाजे खोले हैं, लालच के दरवाजे खोले हैं, कत्ल के दरवाजे खोले। इस गुनाह ने रिश्ते नाते तोड़ डाले। लोग किसी की जात से तो प्यार कर ही नहीं रहे, जेब से मोहब्बत हो रही है। लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार करूं कि बगैर कमाई के मेरे हाथ पैसे आए। और खुदा के बंदो याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है दुनिया तुझे क्या दे सकती है, लोग तो मोहताज हैं, तू मेहनत कर और तवज्जो मेरी बारगाह की तरफ रख। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तवज्जो अल्लाह की जानिब रखे और कोशिश के लिए निकल खड़ा हो, इस तरह परिंदा सवेरे भूखा जाता है, शाम को पेट भर के आता है, अल्लाह उस बंदे को भी पेट भर के रोजी अता फरमाएगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते तो एक नौजवान आया,
اس نوجوان نے کہا حضرت آج کے بعد میں نے فکر نہیں کرنی کام کاج کی، میں نے نہیں کوئی بھی توجہ کرنی کمانا کیسے ہے کھانا کیسے ہے، میری فکریں دور ہو گئیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں آج جنگل میں مزدوری ڈھونڈنے گیا تھا تو میں نے ایک عجیب انداز دیکھا ہے، ایک شیر نے شکار کیا، اس نے کچھ خود کھایا، کچھ اس نے بانٹا، کچھ تھوڑا سا شکار لے کے وہ گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک لومڑی بیٹھی تھی، وہ لومڑی دونوں ٹانگوں سے معذور بھی تھی، آنکھوں سے اندھی بھی تھی۔ اس شیر نے جا کے اس کے منہ کے اندر وہ شکار ڈالا ہے اور لومڑی نے کھایا ہے۔ کہنے لگا جو رب اندھی اور لنگڑی لومڑی کو پہاڑ پر رزق دے سکتا ہے مجھے بھی دے دے گا، میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کتنی چیزیں دیکھی تو نے، ایک شیر اور ایک لومڑی۔ فرمانے لگے تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا ہے۔ مزدوروں گویا حضرت حسن بصری فرما رہے ہیں کہ مزدور لومڑی نہیں ہوتا، مزدور تو شیر ہوتا ہے، مزدور تو یہ تو شیر ہوتا ہے، شیر۔ اس کا مالک جو جس نے اس کو دیہڑی پہ رکھا ہے وہ بھی مزدور کی کمائی کھا رہا ہوتا ہے، وہ بھی مزدور کی، تو مزدور تو شیر ہے۔ انہیں سر جھکا کے نہیں جینا چاہیے، انہیں سر اٹھا کے جینا چاہیے۔ یہ تو بڑے قیمتی وجود کے لوگ ہیں جو مزدوری کرنے نکلتے ہیں، ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ حقوق۔ ہمارے حکمران بھی حقوق کا تعین کرتے ہیں، کہتے ہیں 15,000 سے زیادہ، یہ جو بجٹ آیا ہے نا اس میں 15,000 سے زیادہ، کہتے ہیں مزدور کی تنخواہ 15,000 ہونی چاہیے۔ کتنی جی 15,000 سے کون سا گھر چلتا ہے؟ ویسے مولویوں کی بھی اتنی ہے، اور میرے خیال ہے کم مولویوں کی 15,000 ہے، 10 کے قریب ہی ہے، اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ تو بڑا کھاتا ہے، ارادہ ہے عید کے بعد تجھے چھٹی کرا دی جائے، بڑے خرچے ہیں تیرے مولوی۔ 15,000 روپیہ تنخواہ مزدور کی، گزارا ہوتا ہے؟ آؤ میں تمہیں وہ اس بارگاہ پہ لے جاؤں جس نے سب کو شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفہ بنے تو سویرے جس رات خلیفہ بنے سویرے سر پہ ٹوکری رکھی، منڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کو کسی نے بتایا کہ وہ تمہارا خلیفہ تو جا رہا ہے مزدوری کرنے، وہ تو جا رہا ہے کمائی کرنے۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات جناب فاروق اعظم دونوں نے رستے میں روکا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے کام کرنے جا رہا ہوں، مزدوری کروں گا، منڈی میں جاؤں گا، تجارت کرتا تھا اس کو جاری رکھوں گا، بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ اب تمہاری حکومت کے پیچھے بچے تو نہیں نا بھوکے مروا لینے، میں نے کچھ کرنا تو ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے چلا آ کے بیٹھ، ہم صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور مال غنیمت سے تیرا وظیفہ لگاتے ہیں، آپ کو وظیفہ ملے گا ماہانہ، تو آپ بیٹھ کر کے مسجد میں تو ڈیوٹی کریں۔ بیٹھ گئے، مشاورت ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے جناب بتلائیے آپ کا کتنا وظیفہ لگایا جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اتنا لگا دو جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی بول کے بڑے میٹھے اور دھیمے لہجے میں کہنے لگے ابوبکر اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو، اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا، اگر مزدوروں کے گھر جلنے لگیں گے تو میرا بھی چلے گا، میں ان کی تنخواہیں بڑھاؤں گا صرف اپنی۔ تو مزدور کے حقوق کا تعین کیا۔ سب سے پہلے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا، فرمایا جس کو مزدوری پر رکھو پہلے اس کے ساتھ اجرت طے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اجرت واضح نہ ہو جاؤ کسی کو کام پر، جب تک اجرت واضح نہ ہو جائے، مکمل نہ ہو جائے کہ کیا دینا ہے، طے کریں۔ کیا لوگے جو جناب دے دیں گے لے لوں گا، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، محبوب نہیں رکھتی۔ پہلے اس کے ساتھ پہلا حق مزدور کو یہ دیا کہ اس کی اجرت پہلے، بولیے اجرت پہلے اجرت طے ہوگی، یہ پہلا حق ہے۔ اور مزدور کا دوسرا حق کیا بیان کیا میرے نبی پاک نے؟ فرمایا جب، اور یہ ایسی اعلیٰ بات ہے کہ جتنے حقوق لکھنے والے ہیں نا، جتنے بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کا چارٹر بنانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ حضور نے بیان کر دیا ہے کہ اس سے آگے کو بڑھ ہی نہیں سکتا، یہ ایسی بات ہے کہ جس کی شرح بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے طے کرو
اور کیا خوبصورت لفظ ہے، قانون بنا دیا. فرمایا جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اسے ادا کر دینا. اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو. بیچارے نے محنت کی ہے، اپنے گھر جائے. یہ نہیں کہ اس نے مزدوری کیا تو تم نے کہا نہیں ادھر سے پینٹ صحیح نہیں ہوا، یہ تو لے جا 2000 اور پھر میں تیرا حساب کروں گا، ابھی ذرا میں چیک کرا لوں 2-4 لوگوں کو بلا کر کے. وہ فلاں جگہ سے نا ایک کونا خالی رہ گیا. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے 2-1 آدمیوں کو ملازم آپ کا بنا دیا ہے تو پھر خیال ہونا چاہیے. ایک صحابی اپنے خادم غلام کو مار رہے تھے تو میرے نبی پاک تشریف لائے. فرمایا کیوں اسے مار رہا ہے؟ حضور غلطیاں بڑی کرتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا اس سے کہیں بڑھ کر میرے رب کو تیرے اوپر بڑا اختیار ہے. کہا حضور یہ بڑی غلطی کرتا ہے، میں آخر کتنا معاف کروں؟ تو حضور نے فرمایا اتنا معاف کر جتنا میرا رب تجھے معاف فرماتا ہے. پتہ ہے تیری صبح سے لے کر شام تک کتنی کوتاہیاں ہیں. درگزر کا حکم دیا. پہلا حق یہ دیا مزدوری طے کرو. دوسرا حق یہ دیا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو. تیسرا حق یہ دیا کہ اس سے درگزر کرو، غلطی ہو جائے تو درگزر کرو. تو یا رسول اللہ مزدوری کتنی دیں؟ میرے نبی پاک بخاری مسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا حق بیان کیا نبی پاک نے، اور ایک بات ارشاد فرمائی تو اس کے اندر کئی پہلو، ایک حدیث میں کئی پہلو بیان فرمائے. حبیب پاک نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اسے کھلانا. کوئی نہیں، آپ شاید سو رہے ہیں کچھ حضرات. جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی. بھئی بس ختم ہو گئی بات. اتنی بڑی بات کر دی سرکار نے. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مزدور کو ایسے کھلایا جا رہا ہو جیسا مالی کھا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بھئی مزدوروں کا حق یہ ہے کہ جیسا تم نے کھانا ہے ویسا اسے کھلانا ہے، اور فرمایا جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے. اور پھر میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ہمت سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے. جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے. اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالک کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے، اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے. مزدوری کا بھی تعین فرمایا، اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے، مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا، یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا. فرمایا جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے. تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤ گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے عمر بس کر دے یار، تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے، کیسے کوئی تیرے رستے پہ چلے گا؟ تو حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہنے لگے کیا ہو گیا؟ آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے. تو حضرت عمر کہنے لگے بوڑھے تھے، بیمار تھے، مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہہ رہا تھا، کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے. آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارا کیا کرتا تھا. میں نے آگے بڑھ کے لوگ حیثیت بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا سخت اور جابرانہ آمرانہ ہو جاتا ہے، اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس قدر زیادہ ان کی طبیعتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے، وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا، سخت تھی میری طبیعت، میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں. فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھ اے نا گلا ٹھیکی لبدائے اب کسے دا کرنا اپنا آپ سنبھال محمد جو کرنا سو پرنا اپنا آپ سنبھال محمد
जो करना सो भरना, बस करनिया जिस दिन मैं हुजूर की बारगाह में, तो मैंने कहा हुजूर कोई खास नसीहत? तो नबी पाक ने फरमाया मेरी नसीहत तेरे लिए ये है कि जैसा तूने खाना है वैसा ही गुलाम को खिलाना है, जैसा तूने पहनना है वैसा ही गुलाम को पहनाना है। हजरत अबू ज़र कहते हैं जो मेरे अंदर कमी थी वही मेरे नबी ने नसीहत कर दी, जो मेरे अंदर कोताही थी वही गैब जानने वाले रसूल ने बतला दी। फरमाते मैं घर गया, जब मैं जाता था तो मुलाजमों का सांस खुश्क हो जाता था, वो कांपने हाँपने लगते थे कि जाने अब ये क्या करेगा। हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते मैं गया, एक शख्स से मैंने कहा खाना पकाओ, खाना पकाया, दस्तरखान पे लगाया और अपने सारे मुलाजमों को कहा आओ यार मेरे साथ बैठ के रोटी खाओ, आओ सारे मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। फरमाते उन्होंने खाना खाया, फिर मैं उनको बाजार ले गया, जैसे कपड़े मैं पहनता था वैसे ही मैंने उनके लिए भी खरीदे। फरमाते हैं मेरे गुलाम कहने लगे आका खैर तो है ना, खैरियत तो है ना, क्या हुआ, मिजाज मुबारक तो ठीक है, क्या क्या हो गया? और ये जो हम फिजा को इतना खूबसूरत देख रहे हैं और ये जो हम इतनी प्यारी रिमझिम बरसती देख रहे हैं, ये जारी रहेगी या एक दिन की है? तो हज़रत अबू ज़र गिफारी रो पड़े, कहने लगे अब तुम्हें अबू ज़र गिफारी बदला हुआ मिलेगा, इसलिए कि अब मैं वो नहीं रहा, अब मैं रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के गुलाम मुस्तफा बन गया हूँ, अब मैं बदल गया हूँ, मेरी तबीयत बदल गई। गुलामों के हक में हजरत मौला अली शेर खुदा गुलाम को लेकर के गए दुकान पर, हजरत मौला अली गुलाम को लेकर गए कपड़े की दुकान पर, 2 जोड़े खरीदे, एक कम कीमत का एक ज्यादा कीमत का, एक कम कीमत का एक ज्यादा कीमत का, 2 जोड़े खरीदे। जब वापस लौटे तो गुलाम से कहने लगे तू अपना ले ले। गुलाम को पता था कि उस जमाने में होता क्या था, उसने कम कीमत का जोड़ा उठाया। हजरत अली फरमाने लगे अजीब आदमी है, ये तो तेरा नहीं, ये तो मेरा है। उसने कहा हुजूर किस तरह से? आप फरमाने लगे तेरे लिए कीमती जोड़ा इसलिए खरीदा है कि तू जवान है, और मैंने अपने लिए इसलिए छोटा खरीदा है कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तो आदत नहीं। कहने लगा हुजूर बूढ़े और जवान का मतलब नहीं, आप अली हैं। मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन, अली मौला, अली मौला, आप चूंकि मौला अली हैं और आप अमीरुल मोमिनीन हैं, लिहाजा आपने तख्त पर बैठना है, आपने सल्तनत को चलाना है, आप पहनिए। तो हजरत अली फरमाने लगे तू मेरा गुलाम बना है ना, तूने अभी मेरे नबी का दीदार नहीं ना किया, तू बाद में आया है ना, अगर तू इस दौर में होता तो जान जाता कि ये अमल मेरा है, पर इसके पीछे जो नसीहत के फूल हैं वो मुस्तफा के अता फरमाए हुए। तो भाई याद रखें नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तायुन फरमाया मजदूर के हुकूक का, तायुन किया। हजरत हकीम बिन हिजाम कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपको कौन सा आदमी पसंद है, कौन सा मेहनत करने वाला पसंद है? तो हुजूर ने फरमाया जिसके दोनों हाथ काम करें, दोनों पैर चलें और उसकी पेशानी पर पसीना आए, वो बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिसकी पसीना आए, आज लोग मजदूरी नहीं करते, दाएं बाएं देखते हैं, लोग अपने अंदर वो तवानाई, वो गैरत, वो खुददारी पैदा नहीं करते। भाई गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और एक बार कहने लगे गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगो दो में पहनाती है, ये फक्र को ताजे सरदारा। अपने अंदर ये तवानाई पैदा करनी चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे बाज गुनाह ऐसे हैं जो सिर्फ तुम मजदूरी करने जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी मजदूरी की वजह से ही तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह तुम्हारी मेहनत और कोशिश के सबब से तुम्हारी उन गलतियों से दरगुजर फरमाएगा। हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजदूर जब कयामत के दिन आएगा, भाई आलिम तो आया, सूफी तो आया, दरवेश तो आया, सहाबा तो आए, उनका आना तो शफाअत के लिए शुमार किया गया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जब मजदूर आएगा, मजदूर की सबसे बड़ी गलती यह है कि मजदूर अपने आप को नीच समझता है। मजदूर की सबसे बड़ी गलती यह है कि ये अपने आप को छोटा समझता है। इसकी ज्यादती यह है कि ये अपनी सोच को बड़ा नहीं करता। ये समझता है नहीं कि भाई मैं तो 2 हाथों की मेहनत की कमाई खाता हूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मजदूर की ज्यादती ये है कि ये अपने आप को छोटा जानता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जब मजदूर मेहनत करने वाला कयामत के दिन आएगा
تو اس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے، اس قدر اس کا چہرہ چمکے گا جب آئے گا وہ صبح قیامت۔ میرے بھائیوں، مزدور ایک عظیم شخصیت کا نام ہے۔ محنت کرنا، اپنے دونوں ہاتھوں سے مشقت کرنا، جدوجہد کرنا۔ مجھے کئی سارے لوگ، میں جب ملک کے مختلف گوشوں میں جاتا ہوں تو کئی سارے لوگ کہتے ہیں آپ کے ابا جی کا مزار کدھر ہے، آپ کس مزار کے سجادہ نشین ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں میں سجادہ نشین نہیں، میں تو کسان کا بیٹا ہوں، اور میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی گھر سے نکلتے تھے 2 نفل پڑھ کے۔ تو ہم پوچھتے تھے کہ اماں جی ابا جی کہاں گئے؟ تو کہتے تھے چند کھیتوں کو پانی لگانا تھا، اور رات کو رخصت ہو گئے۔ فخر کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے۔ ہم نے ساری زندگی ان کے ہاتھ پہ چھالے دیکھے، لیکن بات لفظ زبان پر یہی دیکھی کہ بیٹا عزت والا وہی ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے روزی کھایا کرتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں، یہ اعزاز کی بات ہے۔ اعزاز، مزدور کا بیٹا فخر کرے، کسان کا بیٹا ناز کرے۔ وہ جو آدمی سویرے جاتا ہے ویلڈنگ کا پلانٹ لے کے کام کرنے، اس کا بیٹا ناز کرے۔ وہ جس کا باپ پھاوڑا چلاتا ہے، چھینی چلاتا ہے، تھوڑا چلاتا ہے، وہ ناز کرے۔ اور مزار صرف ان لوگوں کے نہیں ہوتے جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ہو کرتے ہیں، وہ تو قابل اعزاز ہے اللہ کے بندے، ان کے بھی مزار ہوتے ہیں۔ مزار وہ بھی ہوتا ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو محنت کرتا تھا، ہاتھوں سے جدوجہد کرتا تھا، وہ بھی تو اللہ کا دوست ہے نا، اس کا بھی تو مزار ہے نا، اس کی بھی تو قبر پر انوار ہے جو اللہ کا محبوب ہو کے گیا۔ تو بھائی اپنا اعزاز جانے، سمجھے اس بات کو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کو عزت دیتے، وقار دیتے، اور جو حضور کے گھر میں خادم ہوتے ان کی ناز برداری کرتے۔ ہمارے گھر میں جو بی بی برتن دھوتی ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتی، اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی۔ ہمارا جو مزدور ہوتا ہے نا، ایک صاحب کہنے لگے یہ بچہ میرے پاس کام کرتا ہے، اس کے ابا جی بھی کرتے تھے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آگے نہیں بڑھنے دیا، تم نے کہا مزدور ہی رہنا ساری زندگی، یہی رہنا میرے پاس، آگے نہ بڑھنا۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، ہمارا ملازم ڈرتا ہے، کامتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو صاحب جی کہتے کہتے زبان تھکتی ہے، 100 دفعہ موڈ کو دیکھتا ہے، گالیاں کھاتا ہے بیچارہ، اس کی عزت نفس کو اچھالا جاتا ہے، اس کو رسوا کیا جاتا ہے، اور وہ بیچارہ رات کو رضائی میں منہ دے کے روتا ہے کہ یار میرے نصیب صرف اس لیے کمزور ہیں کہ میں غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ ہم احساس نہیں کرتے، اور مزدور کو کبھی موقع مل جائے جان چھوٹنے کا تو بھاگ جاتا ہے۔ ہمارا کردار اور اخلاق ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ کے غلام تھے، نبی پاک کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، برتن مانجتے تھے۔ یہ بچپن میں اپنے قبیلے سے گم ہو گئے تھے، کسی نے اغوا کر کے لا کر کے بیچ دیا، گم ہو گئے تھے، حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں لائے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ سارا دن کام کاج کرتے، کوئی آدمی آیا ان کے علاقے کا مکہ مکرمہ، ان کو پہچان کر واپس گیا ان کے قبیلے میں، اور جا کے بتلایا کہ تمہارا بیٹا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت حضور نے بھی اللہ نے نبوت نہیں فرمایا تھا۔ ان کے والد حارثہ چچا لینے آئے، اور نبی پاک کے پاس آئے تو 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھر کے لائے۔ کہنے لگے حضور یہ پیسے لے لیں، 2 تھیلیوں میں پیسے ڈالیں، دینار ہے درہم ہے، حضور لے لیں، ہمارا بیٹا دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں غلطی لگ گئی ہے، پیسے پیچھے ہٹاؤ، میں زید کو بلاتا ہوں، میں زید کو، ادھر دیکھیے گا، میں زید کو، میں اسے بلاتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تمہارے ساتھ تو مجھے اعتراض نہیں، لے جانا۔ چچا اور باپ کہنے لگے آپ عجیب بات کرتے ہیں، وہ غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا، آپ عجیب بات کرتے ہیں، وہ مزدوری چھوڑ کے بادشاہی اختیار نہیں کرے گا، ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، اس کی ماں ترس گئی ہے اس کو ملنے کو، بہنیں روتی ہیں، وہ جائے گا نہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا تم نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں، تمہیں اس کا پتہ نہیں، تو میں بلاتا ہوں، اگر جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں، لے جانا۔ حضرت زید کو پیغام دیا، آئے، حضور نے فرمایا وہ تمہارے والد کھڑے ہیں، وہ چچا ہیں، لینے آئے ہیں۔ جناب زید گئے، باپ کے گلے سے لگے، بچھڑے ہوئے باپ بیٹا ایک دوسرے کو مل کے کھل کے روئے، کہا بیٹا تیری ماں کی آنکھیں پتھر ہو گئی تیرا رستہ دیکھ کے، تیری بہنیں ترستی ہیں تیرے چہرے کے دیدار کو، بیٹا وہ گلیاں بھی روتی ہیں جن میں تو کھیلا کرتا تھا، پر اب فکر کی بات کوئی نہیں، اب کوئی پریشانی نہیں، میں پیسے لایا ہوں تجھے لے جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا جب باپ بیٹے کی گفتگو ہو گئی، آنسو بہہ گئے، بوجھ ہلکے ہو گئے، تو میرے کریم نے فرمایا زید
اگر تم چچا کے ساتھ والد کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے، تم جا سکتے ہو۔ یہ لفظ کہے تو جناب زید دوڑ کے حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، اور گویا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نقشہ بیان کرتے ہیں، کہنے لگے تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکی دنیا تے جو کم نہ آیا، دنیا تے جو کم نہ آیا، اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض سنگی کولوں ہسا بہتر یار اکیلے